علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دو سوال ہے، پہلا سوال یہ کہ نماز کے بعد بہترین عمل کیا ہے، اور دوسرا سوال کہ فرشتے انسان کی نیت سے کیسے آگاہ ہو جاتے ہیں؟ دونوں سوال کو 10 اعمال والی ہوئے ہیں، لیکن ان اعمال میں سے سب سے جس کو کہتے ہیں تعقیبات نماز، جس کو تعقیبات نماز ہے، ان اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اور افضل عمل جو ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی ہے، دلیل کے نہیں ہمیں کہہ رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ وسلم نے یہ تسبیح اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو تعلیم فرمائی تھی، لہذا اگر اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو پیغمبر کو تعلیم فرماتے۔ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ قرآن مجید میں آیا کہ ذکر کثیر کرو، تو حدیثوں میں آیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آیا ذکر کثیر سے مراد تسبیح حضرت زہرا ہے، یہ آیا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان تسبیح حضرت زہرا نہیں پڑھ رہا ہے اور 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس 1000 رکعت نماز سے تسبیح حضرت زہرا بہتر ہے جو بغیر تسبیح حضرت زہرا کے ہو۔ ایک دلیل یہ روایت میں ہے کہ حضرت زہرا کی اہمیت ہے، لیکن کچھ اجماع ہے اس کے اوپر، یعنی حتیٰ سنیوں کے یہاں بھی، برادران اہل سنت کے یہاں بھی چیز پائی جاتی ہے اور شیعوں کے یہاں بھی ہے، یہ بہترین ذکر ہے، یہ تو سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے ذکر ہیں، جیسے صلوات ہے، صلوات کا بھی بہت ثواب ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور صلوات دیکھیے زہرا تو ہے، اور صلوات سے گرہیں انسان کی کھلتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، ثواب بہت عظیم ہے صلوات بھیجنے میں۔ اور در واقع انسان جب صلوات بھیجتا ہے تو اس میں توحید کی شہادت ہے، رسالت کی اور امامت کی۔ اللہم یہ کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہوا، اللہم صلی علی محمد یہ رسالت کا اقرار ہوا، وہ آل محمد یہ امامت کا اقرار ہوا، تو صلوات بھی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، مخصوصاً نماز صبح کے بعد تسبیح زہرا مرہ پڑھنے کے بعد واقع کربلا کے بارے میں فکر کرے، غور کرے، امام حسین کے مقصد کے بارے میں فکر و غور کرے، تو یہ جو ہے نماز شب سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ اس کا ثواب کافی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ فرشتے انسان کی نیت سے کیسے آگاہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز بتا دوں کہ خدا و عالم 77 الغیوب ہے، مختلف فرشتے انسان کے اوپر معین کی ہیں خدا و عالم نے، لیکن ایک فرشتہ جب بندے کے نامہ اعمال کو لکھتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، دوسرے فرشتے اس سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی خدا اتنی مومن کی اور بندے کی آبرو کا خیال کرتا ہے۔ اب ایک وہ نیت سے کیسے آگاہ ہو جاتے ہیں، یہی سوال چھٹے امام سے ہوا تھا کہ یہ بتائیے انسان کی نیت سے فرشتے کیسے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ تفصیلی روایت مثال بھی اس میں دی امام نے، وہ میں اختصار کے ساتھ رس کروں چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک فرض کر لیے چہار دیواری ہے، اب اس چہار دیواری کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں خوشبو کا، تو جب خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا اندازہ لگ رہا ہے؟ اس چہار دیواری کے اندر پھول ہے، خوشبو کی کوئی چیز ہے، تبھی تو یہ خوشبو آ رہی ہے، جبکہ اس پھول کو یا اس باغ کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، چہار دیواری کے باہر آپ کھڑے ہیں، لیکن خوشبو سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پھول ہے، کوئی چیز موجود ہے۔ یا بدبو آ رہی ہے چہار دیواری سے، تو جب چہار دیواری سے بدبو آ رہی ہے تو آپ سمجھیں کوئی گندگی وہاں پہ موجود ہے، کوئی کوڑا وہاں پہ موجود ہے، جس کی بنا پہ یہ باہر گندگی آ رہی ہے، جبکہ آپ اس گندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان اچھی نیت کرتا ہے، بہترین نیت کرتا ہے، اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو کا احساس فرشتے کرتے ہیں، تو اس خوشبو کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت پاک ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے۔ اور اگر غلط نیت کرتا ہے، بری نیت کرتا ہے، تو اس سے ایک طرح کی بدبو نکلتی ہے، بس آپ رہنا رہنے تو سبھی ہے، بدبو نکلتی ہے، جب بدبو نکلتی ہے تو اس بدبو کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی نیت پاک نہیں ہے، اس کا ارادہ اچھا نہیں، اس طریقے سے وہ خوشبو اور بدبو کے ذریعے سے عبادت کی نیت سے فرشتے آگاہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔